أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. 3 آیات مبارکہ ہیں 31 سے 33. سورہ یونس ہے، 11واں سپارہ ہے. کچھ خاص اور اہم باتیں ہیں، اس لیے ترجمہ احمد رضا کا کنز الایمان رکھا ہے. تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو اہل مکہ ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کے سوا بھی کسی کو والی و وارث مددگار سمجھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض. روزی کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ نہیں، آسمان سے اوپر سے بارشیں برستی ہیں، زمین سے پیداوار ہوتی ہے. کون یہ کام کرتا ہے؟ اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کون ہے یا کون مالک ہے؟ امن یملک السمع. تمہاری سماعت کا مالک کون ہے؟ کان جس سے تم سنتے ہو، ابصار بصر تمہاری آنکھوں کا جس سے تم دیکھتے ہو. یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے امور بیان فرمائے ہیں، بتاؤ، سوال ہے تم سے، جواب دو اس کا. کون کرتا ہے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ یدبر الامر. جتنے امر ہیں، امور ہیں، ان کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ان پر تصرف کس کا ہے؟ تو اب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فوراً آپ کو جواب کیا آئے گا؟ جواب کیا ملے گا؟ اللہ. کیا کہیں گے کفار مشرکین، کفار مکہ کیا جواب دیں گے آپ کو؟ کہیں گے اللہ. یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے. تو تم فرماؤ، فا تو سو، یا پھر تو تم فرماؤ تو کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں، فا یعنی تم کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا وجہ ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ لا نہیں، تتقون تا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تتقون تمہیں کس بات نے تمہیں بے فکر کیا ہوا ہے؟ تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب. یہ جو سارے امور انجام دے رہا ہے وہی تمہارا حقیقی رب ہے، وہی تمہارا مولا ہے. پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی؟ جب اگر حق کو نہیں مانو گے، منہ موڑو گے تو کیا ہے؟ فما بعد الحق الا الضلال. پھر کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کو خالق اور مالک مان لیا تو اب جو چاہے کرتا رہے، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا. یہاں دیکھیے کہ مشرکین مکہ بھی یا جہاں کے بھی مشرک تھے اس وقت میں بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ زندہ مردہ کرنا یہ سارا اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، سارے امور اسی کی طرف ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج کے لوگ اتنے بے فکر ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا بات ہے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ لیکن آج کے لوگ ڈرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس ہمارے بزرگ ہمیں قبر میں بچا لیں گے. کسی کا یہ گمان ہے کہ بس ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کر دی ہے، بس ہمارے لیے وہی کفایت کافی ہو جائے گا، وہی کفایت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیے کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ سارے امور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا حق اور اختیار نہیں رکھتا. لیکن پتہ نہیں کیسے آج کے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کفار مکہ تو بس صرف بت پوجنے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے اور مشرک ہوئے، اور ہم اگر قبروں سے یہ امیدیں لگائیں تو وہ چونکہ اولیاء اللہ ہیں تو نہ ہی ان کے ایمان پہ کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی وہ کفر و شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف کو اپنی الوہیت میں یکتائی کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یعنی کون ہے جو آسمان سے باران رحمت کو نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے قدرت اور مشیت کے ساتھ زمین کو پھاڑتا اور اس سے یہ چیزیں پیدا فرماتا ہے، حباً وعنبا وقدبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور پھل اور یہ ناریل اور یہ کھجوریں اور چارہ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ بہرحال ان سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارا روزی رساں کون ہے اور کون ہے اللہ کے سوا، تو وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یقیناً کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا امن هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم مِّنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، سورہ ملک روز پڑھنے کا حکم ہے، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، واللہ علم وہ کہاں سے یہ باتیں لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یعنی وہی تو ہے جس نے تمہیں یہ قوت سماعت اور یہ قوت بصارت عطا فرمائی ہے، اور اگر وہ چاہے تو ان قوتوں کو سلب کر کے تمہیں ان سے محروم کر دے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نے فرمایا نہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، آپ ان سے کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں۔ اور فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون الہ ہے، کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ تو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام تمہیں دے دیں گے یہ چیزیں، کسی اور کے در سے جا کے لے لینا۔ اللہ نے کسی اور کو بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر وہ تمہیں دے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں سے تمہاری مدد ہو جائے گی؟ نہیں، کہیں سے نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو مدد کہیں سے نہیں ہوگی۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے کون؟ یہ اسی کی عظیم قدرت اور بہت بڑے احسان کی کرشمہ سازی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں منہ موڑ رہے ہو اس دربار سے؟ کیوں جا رہے ہو در در کے فقیر بن کے؟ اللہ کے فقیر بن جاؤ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہر کوئی اللہ کے در کا سوالی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، اور کوئی گھر نہیں ہے، اور کوئی دربار نہیں ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور تمام کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ یعنی کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اور کون ہے وہ جو حاکم ہے کہ جس کا تصرف اس کائنات میں اس طرح کار فرما ہے کہ کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کے کسی کام کے بارے میں سوال ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان سب لوگوں سے باز پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تمام کائنات میں اور اس میں موجود ایک ایک چیز، خواہ وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں یا جن، سب اسی کی بارگاہ کے فقیر، اس کے بندے، اور اسی کے حضور میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ جواب میں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ پوچھیں گے بارش کون برساتا ہے، لوگ کہہ دیں گے اللہ۔ آج بھی پوچھیں گے کون روزی دیتا ہے، کہیں گے اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ایسا کہتے ہیں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ سب یہ حضور کا کرم ہے، سب ہمارے بابا جی کا کرم ہے، ہمارے پیر صاحب کی کرم نوازی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا کہ بغیر کسی علم کے محض اپنی رائے سے، جہالت کی وجہ سے اس کے ساتھ غیروں کی بھی پوجا پاٹ کر رہے ہو، نظر و نیاز چڑھا رہے ہو، اور دوسروں کی کرم نوازیوں کے بھی جو ہے گیت گا رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، یہی برحق ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، جس کا اعتراف تم خود بھی کر رہے ہو، اقرار تم خود بھی کر رہے ہو، مان بھی رہے ہو کہ ان سب کاموں کو کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہی تمہارا رب ہے اور وہی معبود حقیقی ہے۔
اور اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے سوا ہر معبود باطل ہے، یہ سب بنائے ہوئے ہیں، نہیں ہے کسی کا کوئی اختیار اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ پل میں جو چاہے کر دے، کن کا بادشاہ ہے، وہ حقیقی ہے، حقیقی رب ہے، صرف وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی اس کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی تم کس طرح عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ اسی رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، وہی رزق دیتا ہے، اور ہر چیز میں صرف اسی کا تصرف کار فرما ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ سوچو۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جس طرح ان مشرکین نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، ان سے دعائیں کرتے رہے، ان سے دعائیں کرواتے رہے، حالانکہ یہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ وہی خالق، رازق اور کائنات میں وہ اکیلا ہی متصرف ہے۔ اسی نے اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، لہٰذا ان نافرمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ثابت ہو کر رہا کہ یہ بدبخت جہنم رسید ہوں گے، یہ مان کر نہیں دیں گے، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اور فرمایا فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، دنیا ہو یا آخرت دونوں جہان میں اللہ کے سوا، ہاں اللہ تعالیٰ جس کی دستگیری کرے وہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر آزمائش کرے تو اور بات ہے، سب یعنی دکھ سکھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مشکل کشا جس کو تم نے بنایا ہوا ہے کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، ٹھیک ہے؟ مشکل کشائی پر کوئی قادر نہیں ہے سوائے اللہ کے، یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہو تو تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کا حکم ہو تو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کا حکم ہو تو وہ کام بن جاتے ہیں، ورنہ آپ کہیں گے کسی قبر والے کے بس میں کوئی بات ہو نہیں ہے، کسی پیر صاحب کے بس میں کوئی بات ہو نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے تو نہیں ہے، اللہ نے اختیار کہیں نہیں دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا میں نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم مجھ سے مانگ لینا یا میرے مزار سے آ کے مانگ لینا یا میں بھی کچھ اختیار رکھتا ہوں، کہیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں جو چاہیے دنیا کا مال مجھ سے مانگ لو میں دے دوں گا۔ اپنے گھر والوں سے آپ نے سب سے فرمایا کہ جو چاہیے مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ کے پاس تو ظاہر ایمان اور نیک عمل، وہاں پر جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے وہاں بات نہیں بدلتی۔ اس آیت سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بات واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت، الوہیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور لوگوں کو بھی مالک و مختار سمجھتے تھے۔ ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ مالک کے ہو حبیب ہیں، تو وہ سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آج کل کے بہت سے وہ ایمان کے دعوے دار بھی اسی توحید و الوہیت کے منکر ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل کیا ہیں؟ ملتے جلتے، جیسے ان کے دل تھے ویسے آج بھی بہت سے لوگوں کے دل ہیں۔ رب اور الہ معبود تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہاں تم چلے جاتے ہو، پھر بھی تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو۔ وہ گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کیوں ادھر سے ادھر پھر رہے ہو؟ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم دائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ سورہ زمر میں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منمانی کر رہے ہیں، اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اور بس وہ ہیل و حال اور قیل و قال میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی بات کو ہی ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس سے اسی کو صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بڑے جو کر رہے تھے ہم وہی کریں گے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، ان کا راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کفار مکہ بھی اسی طرح کا شرک کرتے تھے، آپ کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ شرک کرنے والوں کی عقلیں بہت کم ہی کام کرتی ہیں، ان کی رسائی اپنے مالک تک ہو ہی نہیں پاتی۔ مشرکین کی ذہنی پستی اور فکری انحطاط اور گراوٹ کا ذکر کرنے کے بعد ان کے جھوٹے بنائے ہوئے جو معبود ہیں، خدا ہیں، ان کی خدائی پر ایسی کاری ضربیں لگائی جا رہی ہیں جن کا جواب ان کے پرستاروں کے پاس بھی نہیں ہے۔
ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ بتاؤ جن جن کو تم نے اپنا خدا بنایا ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کا بت بنا لیا ہو یا چاہے کسی بزرگ کی قبر بنا لی ہو، یا آپ نے من پسندیدہ کسی کو آپ نے بس بہت بڑا درجہ دے دیا ہو، ان کو ولی بنا دیا ہو، اور اللہ کا ولی بنانے کے بعد اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا دیا ہو، تو بتاؤ تو صحیح کہ جن کو تم اتنا بڑا مانتے ہو، تو ان کو ماننے والوں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ قسم قسم کے اناج اور رنگ برنگ پھل اور طرح طرح کی سبزیاں کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ سینکڑوں قسم کے جانور جن کا تم گوشت کھاتے ہو، یہ ذرا بتاؤ، دودھ پیتے ہو، سواری کرتے ہو، گھوڑے پالتے ہو، اونٹ پسند کرتے ہو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کس کی پیداوار ہے؟ تم تو زمین میں ہل چلا کر بیج ہی ڈال آتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ اس سے زیادہ تمہارا کیا عمل ہے؟ صرف بیج ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، اس سے پیدا نکالنے کی تمہارے اندر پودا نکالنے کی کوئی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے؟ اس کے بعد جو ابر رحمت برس کر انہیں سیراب کرتا ہے، چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روپہلی کرنیں اور سورج کی گرم گرم سنہری شعائیں جو اس ننھے سے بیج سے ایک درخت نکالتی ہیں، کوپل نکلتی ہے، پھر اس میں ایک چھوٹا سا جاندار پودا آ جاتا ہے، اس کو رنگ و بو سے نوازتی ہیں وہ روشنیاں، اس میں ذائقہ، سوچئے ذائقہ کون ڈالتا ہے؟ رس بھرے فروٹس، آپ کے جو پھل ہوتے ہیں، اس میں جو رس کون گھولتا ہے، کون ڈالتا ہے؟ یہ ہوائیں جو نر مادہ کے شگوفے میں عمل تنقیح کہیے یعنی پولینیشن انجام دیتی ہیں، ذرا انصاف سے بتاؤ کہ ابتدا سے انتہا تک، اول سے آخر تک، نشو و نما کے اس عمل پروگریس کو، یہ طویل زنجیروں میں کوئی ایک بھی ایسی کڑی ہے جس کی نسبت تمہارے بنائے ہوئے جو دیوی دیوتا خدا بت بزرگ کی طرف کی جا سکتی ہو؟ بتاؤ۔ پھر دیکھو تمہیں آنکھ اور کان کس نے بخشے ہیں، ان میں دیکھنے اور سننے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ تم اس نازک اور پیچیدہ مشینری کو دیکھو، کس حکمت اور مہارت سے بنائی گئی ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ یہ کارنامہ تمہارے معبودوں نے سر انجام دیا ہے، جس کو تم بڑا سمجھتے ہو، جس کو تم مالک و مختار سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا کچھ یعنی بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں۔ سوچو، زندگی اور موت دو متضاد قوتیں ہیں، لیکن چشم حقیقت آشنا کھول کر دیکھو اور بتاؤ کس قدر ایک مردہ چیز جس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، جس جرثومے سے تمہیں زندگی ملی ہے، زندگی کے چشمے جاری کرتی ہے جو، اور کس طرح زندگی کے شکم سے مردہ اشیاء پیدا کرتی ہے، کیا اس میں تمہارے بتوں کا، تمہارے بنائے ہوئے کوئی دیوی دیوتاؤں کا عمل دخل ہے؟ تو آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یدبر الامر فرما کر بتا دیا کہ یہ چند چیزیں ہیں، یہ چند چیزیں تو بطور مثال ذکر کی گئی ہیں، ورنہ اس کارخانہ ہستی کی جس چیز کی طرف تم دیکھو گے وہاں اسی کی قدرت، حکمت اور علم کامل کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ غرض یہ کہ سبب اور مسبب، علت اور معلول، مؤثر اور اثر کے باہمی تعلق کا جو نظام محکم قائم ہے وہ سوچنے والے انسان کو محو حیرت کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ کہ آسمان کی بلندیاں اور زمین کی پستیاں اور یہ مہر و ماہ کی تابانیاں اور ستاروں کی تنک تابیاں، انسانی اور دیگر حیوانی افزائش نسل کے قواعد، یہ گھنگور گھٹائیں اور لہلہاتے ہوئے کھیت کس نے پیدا فرمائے ہیں؟ کیا تم میں یہ کہنے کی ہمت ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور ان کا خالق ہے؟ کیا کہہ سکتے ہو؟ کسی کی طرف نسبت کر سکتے ہو کہ آسمان کسی نبی علیہ السلام نے بنایا ہے، زمین کسی ولی نے بنایا ہے؟ کہہ سکتے ہو؟ کسی کی طرف نسبت کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ جب یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے تو پھر تم اس کے سوا کسی غیر کو الہ اور معبود کیوں مانتے ہو؟ اس کے بغیر کسی اور کو اپنا مسجود کیوں بناتے ہو؟ کسی اور کے پاس جا کر سجدے کیوں کرتے ہو؟ کسی کے پاؤں پر کیوں گرتے ہو؟ کسی کی قبر کے پتھروں پہ کیوں جھکتے ہو؟ کیا تمہیں اپنے ہولناک انجام کا کوئی ڈر نہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بولو، بتاؤ، سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو۔ جو ذات ان صفات کمال سے متصف ہے، جو ان خوبیوں کی مالک ہے، وہی تو الہ برحق ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اپنا خدا اور معبود بناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا غور تو کرو، کہاں ظن و تخمین کے رہ گزاروں میں اور وہم و گمان کے ویرانوں میں مارے مارے پھر رہے ہو، اپنے گمان کے گھوڑے دوڑا رہے ہو؟ کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا ایک اللہ کی ملکیت اور مالکیت پر تمہیں کامل بھروسہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کجی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر؟ کیوں
تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے بھلے کے لیے سوچو نا. تم سے پہلے ایسی قومیں آئیں کہ جنہوں نے حق دیکھنے سے، حق کو سننے سے منہ موڑا اور اس میں کوتاہی کی. تو تم سے پہلے جن کوتاہ اندیشوں اور بد نصیبوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اور فرما برداری اور تقویٰ کے بجائے فسق و فجور کو اپنا شعار بنایا، ہم نے ان سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لی اور ان کی آنکھوں کو نور حق دیکھنے کی قوت سے محروم کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان مسلسل نافرمانیوں اور پیہم گستاخیوں کے باعث تم سے بھی حق کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے چھین لی جائے اور تم باطل کے گھپ اندھیروں میں ٹکرے مارتے دم توڑ کر مر جاؤ. اس سے پہلے اگر تم تائب ہو جاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ تو تمہارا اپنا بہت بھلا ہے، دنیا اور آخرت میں عزت والوں میں ہو جاؤ گے. آیات میں خوب غور کریں اور اپنے لیے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہاں دیکھیے قل من یرزقکم من السماء والارض. بت پرستوں کی حماقتوں اور ان کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے بت پرستی کی تردید میں دلائل کا بیان شروع ہوا ہے. خلاصہ یہ کہ یہاں 4 چیزیں شرک کی تردید اور توحید الہی کی دلیل کے طور پر پیش فرمائی ہیں. سب سے پہلی اول یہ کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے تمہارے کھانے اور ضرورت کی ہر چیز پیدا کر کے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ پھاڑتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پھاڑتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ یہ بادل جو آتے ہیں برستے ہیں اور زمین کے اندر بیج پھٹتا ہے، اس میں کوپل نکلتی ہے، تو بتاؤ کون ہے؟ کون؟ آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے تمہارے کھانے اور ضرورت کی ہر چیز پیدا کر کے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ نمبر 2، انسان کے حواس جن میں سب سے زیادہ باشرف سمع اور بصر، آنکھیں اور کان، جو انسان کے علم کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ دونوں کس کے قبضے میں ہیں کہ اگر چاہے تو چھین کر آپ کو نابینا اور بہرا کر دے. آپ دیکھیں کتنے آنکھ والے ہوتے ہیں، عمر بڑھتی ہے کیا ہوتا ہے؟ چشمہ لگ جاتا ہے بسا اوقات، پھر کیا ہوتا ہے؟ چشمہ بھی کام نہیں کرتا. اور نمبر 3، موت و حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ ہم خود بھی مردہ تھے، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، ہمیں بھی وجود اللہ نے بخشا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان سے آ جاتا ہے، ایک انسان سے دوسرا انسان آ جاتا ہے، جاندار آ جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ غور کر سکتے ہیں، چاہے وہ پرندوں میں ہو، انسانوں میں ہو، چاہے وہ بیج ہو. ایک بیج سے پودا اور پودے سے بیج نکلتا ہے، بیج بے جان ہوتا ہے لیکن اس سے اللہ جاندار. ٹھیک ہے، یہ لہلہاتے کھیت اور درخت، مومن اور کافر میں سے ایک کو دوسرے سے کون نکالتا ہے؟ کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتے ہیں، مومن کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں. اور چوتھی بات، پوری کائنات کے ہر معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے کہ اس میں نہ کوئی خرابی ہے نہ حادثہ. تدبیر میں پہلی تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو باقی رہ گئی تھی، تدبیر کی صراحت کے بعد وہ سب بھی شامل ہو گئیں. یہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہے، غور کرو تمہارے لیے ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سین تاکید کے لیے ہے. قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. یعنی یہ مشرک بھی ضرور کہیں گے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. فرمایا تم ان سے کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے کافر بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر بتوں یا بزرگوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل اور وسیلہ سمجھ کر مانتے تھے. یہ بات تو آپ کو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہوگی. اسی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، اور یہی وجہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ پھر کیسے مومن رہ جائیں گے؟ سو اب بھی جو کوئی کسی مخلوق کے لیے عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل ہی سمجھ کر اس کو مانے، اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اور آپ لگا بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں حکم لگا دیا. وہ اللہ کے برابر نہ بھی سمجھیں آپ کسی کو، بس یہ سمجھیں کہ ہاں اللہ کے کارخانے میں اس کی بھی شرکت ہے اور وہ جو چاہے اللہ سے منوا سکتا ہے، یا چلو سب نہیں منوا سکتا، کچھ منوا سکتا ہے. تو آپ سوچ لیں، پھر دعا کی تو بات ہی ختم ہو گئی. تو پھر تو بزرگوں کو دعا کرنا ہی نہیں چاہیے، تو منوا ہی لیتے ہیں نعوذ باللہ. تو اب آپ بتائیں کہ اللہ سے مقابلے کی طاقت کون کر سکتا ہے؟ کیوں آپ ایسی باتیں ثابت کر رہے ہو؟ کیوں آپ جو ہے اپنے لیے ایک آفت کا سامان کر رہے ہو؟ فذالکم اللہ ربکم الحق،
الحق ثابت شدہ سچا، یعنی تمہارے رزق، موت و حیات، تمہارے جسم کا مالک اور خالق اور پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا۔ جب تم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہو تو جان لو کہ پھر تمہارا سچا، ثابت شدہ اور حق رب تو یہی اللہ ہے۔ اب خواہ کوئی بھی چیز ہو وہ یا تو حق ہوگی یا باطل، دونوں نہیں ہو سکتی کہ حق بھی ہو باطل بھی ہو۔ تو جب اللہ کا رب اور مالک ہونا حق ہے اور صرف اسی کا صاحب اختیار ہونا حق ہے، تو پھر کسی اور کا صاحب اختیار ہونا یا اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کی قوت رکھنے والا ہونا باطل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود تمہارا دل کیسے مانتا ہے کہ حق کو چھوڑ کر گمراہی اور توحید کو چھوڑ کر شرک کی راہ اختیار کرتے ہو؟ سوچو، راہ حق سے کیسے ہٹائے جا رہے ہو؟ کیوں؟ فرمایا فما ذا بعد الحق الا الضلال، اس سے معلوم ہوا کہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بات کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے تو سب ٹھیک ہیں، سب صحیح ہیں، سب حق ہیں، نہیں، سب حق نہیں ہیں۔ دن اور رات برابر نہیں ہے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ناحق اور حق برابر ہو جائیں؟ سوچئے، تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے نا، دل سے آپ تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کا عمل وہ پروف کرے گا کہ آپ کیا ہیں۔ اور ظاہر دنیا میں تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کون ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو قرآن پہ کتنا عمل ہے، آپ قرآن کو کتنا سچ مانتے ہیں۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، اپنے عمل سے ثابت کریں۔ اور عمل آپ کا یہ نہیں کہ ظاہری آپ نے جو کر لیا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ کے دربار میں جو ہے وہی حقیقی مومن ہے۔ یا پھر دوسری طرف ہے معاملہ، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، جنت میں داخلہ بہت آسان ہے، بس لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت پہ چلے جائیں گے، دنیا میں موج مستی کرتے رہو، اللہ رحیم و کریم ہے۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، یہ رہ گزر ہے دنیا، یہ راہ ہے گزرنے والی، ایک آیا ایک گیا، ایک آیا ایک گیا، تمہیں غور فکر کرنے کا موقع ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو یہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی کا حکم، کسی کا عمل، کسی کا دخل نہیں چلتا۔ اس پر پورے طریقے سے، کامل طریقے سے ایمان لاؤ، دو چیزوں کو گڑ نہیں کرو۔ یہ نہیں سمجھیے کہ صرف آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کافی ہے، لا الہ الا اللہ کو پروف کریں آپ کہ ہاں آپ مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس وہی باتیں صحیح ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی بات صحیح نہیں ہے۔ دو چیزوں کو آپ ملا نہیں سکتے، دو چیزوں کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے، تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو قرآن مجید کی باتیں سمجھ آنے میں دشواری ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، انبیاء سب سے زیادہ ڈرتے تھے اور معافیاں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے، ہمیں یہ بات سکھا گئے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ہے ویسی کسی کی شان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو شانیں بیان کی ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے برابر کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے برابر ہو گئے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے فرمانبردار ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان والا بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، کہ آپ جن کا بھی نام لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور ہر صورت میں اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی توفیق دے۔ اگر اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچایا تو بس معاملہ بہت کہنا چاہیے کہ خطرے کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، آمین۔